بس یا حسین، بس یا حسین، بس یا حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الملک الحق المبین، المطہرۃ الکبریاء ہیبۃ المتمربین، المختر فی البروبیتہ ساہر الخلق اجمعین، الصلاۃ والسلام وتحیۃ الاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلق فسواک فعدلک فی صورۃ ما شاء من رکبک، کلا بل تکذبون بالدین، انا علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم۔ عزیزان محترم، ہم نے سرنامہ کلام میں قرآن مجید کے انتہائی مشہور سورہ انفطار کی 9 مسلسل آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ قرآن مجید کا 82واں سورہ اور یہ سورہ 19 آیتوں پر مشتمل ہے۔ قبل اس کے کہ میں ان آیات کے مطالب پہ روشنی ڈال سکوں، اس بات کا اظہار ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ امام بارگاہ، یہ عزاداری سید الشہداء، یہ ذکر حسین، یہ ذکر محمد و آل محمد، جو پوری انسانیت کے لیے ایک ایسی درسگاہ ہے کہ اگر اس درگاہ پہ علم حاصل کرتے رہے تو تمہیں نجات اخروی مل جائے گی۔ یعنی یہ عزاداری سید الشہداء اس علاقے میں برسہ برس سے ہو رہی ہے، اور میں ان تمام کمیٹی کے ممبران جو یقیناً اس عزاداری کو پرموٹ کر رہے ہیں اور ایک اہم کنٹریبیوشن سر انجام دے رہے ہیں کہ اس عزاداری کو قائم اور دائم رکھا جائے، تو یقیناً ان کی خدمات، ان کی سروسز قابل ستائش ہیں۔ بار الہ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور ان کے خدمات میں اور مزید بلندی عطا فرمائے۔ یہ خدمت عزاداری کی نہیں ہے، یہ خدمت اس بیوی کی ہے جس نے اپنے بیٹے کو چکی پیس پیس کے پالا ہے۔ تو اب اگر اس فرش عزا کو سمجھتے ہو، اس فرش عزا کا احترام سمجھتے ہو، اس فرش عزا کو مقدس سمجھتے ہو، تو اس بات کو یاد رکھو کہ فقط کلمہ زبان پہ نہ ہو، دل میں بھی ہو۔ ہم ملت اسلامیہ اپنے اس تشخص کو برقرار رکھ رہی ہے، لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ آج بھی مسلمان فقوں میں اتحاد نہیں ہے، جو آج اس زمانے کی اہم ترین ضرورت کا نام ہے۔ بھئی ہے ایسا یا نہیں ہے؟ اتحاد نہیں ہے، یونٹی نہیں ہے، ہم ایک مطلب فکر پہ قائم نہیں ہیں، ہم ایک مقصد حیات پہ قائم نہیں ہیں۔ ہم نے اپنی حیات کا مقصد فقط دنیا کو بنا لیا، دنیا پرستی کا شکار ہوئے۔ بھئی ہے، دنیا پرستی کا شکار ہوئے، کبھی اقتدار کو اپنا خدا بنایا، تخت پر بیٹھ گئے، یہ نہیں سوچا کہ تمہیں ایک دن جانا ہے۔ تو بڑے بڑے تخت والے آج کہاں ہیں؟ تخت ہے لیکن وہ نہیں ہے۔ بھئی ایسا ہے نہیں؟ یعنی میں تو اب آغاز تمہیدی گفتگو ہے، اس لیے میں چاہوں گا اور میں یقیناً اس بات کا اعلان کروانا یہ باور سمجھتا ہوں کہ یہاں پر بہت مقدس شخصیات بھی تشریف فرما ہے، جناب یاور عباس صاحب، اور جن کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں، اور ان کی زندگی کا زیادہ تر حصہ مغرب میں گزرا اور آج وہ ہمارے ساتھ یہاں تشریف فرما ہے، لیکن اپنے خطے میں بھی
اپنے لوگوں میں بھی, اپنے علاقوں میں بھی یہ عزاداری اور خدمت السید الشہداء کرتے رہیں گے, کیونکہ ان کی حیات کا مقصد یہ ہے, ان کی زندگی کا منشور یہ ہے کہ جب تک ہم دامن حسینیت سے وابستہ رہیں گے ہمیں آخرت مل جائے گی, اور ہم نے دامن حسینیت سے وابستہ رہنا چھوڑ دیا تو دنیا بھی کچھ نہیں ہے, دین بھی کچھ نہیں ہے. یہی ہے نا. تو جناب یاور عباس رضوی صاحب, I am really grateful to you for your presence, and I am extremely thankful to you that you are coming from abroad and accepting our invitation to come here. You know, you have seen a lot of time spent here in Europe. You have seen a lot of things. یہ مغرب اور مشرق کا تصادم بہت توجہ رکھیے گا, یہ بہت اہم ہے, بہت اہم ہے بھائی. مشرق اور مغرب یہ دو تصورات آئے کہاں سے؟ آج بھائی آپ گواہی دیں, آج مغرب میں سوشلزم نہیں ہے, سوشلزم نہیں ہے, فریڈم ہے, آزادی ہے. آج جہاں مغرب آزادی کو تقویت دے رہا ہے وہاں آج مشرق رشتوں کو ملا رہا ہے, سوشل ویلیوز کو بنا رہا ہے, سوشل ویلیوز کو بنا رہا ہے, اخلاقی اقدار کو بنا رہا ہے. بھائی مغرب کا تصور بہت عجیب ہے اور اس کے مقابل میں ہے مشرق. یہ دو بڑی تہذیبیں ہیں, دو بڑی تہذیبیں ہیں, لیکن اس مغرب کے معاشرے میں اور اس مشرق کے معاشرے میں فرق یہ ہے کہ بھائی انسانیت کا احترام, انسانیت کا احترام تمہیں وہاں نظر آئے نہ آئے یہاں نظر آئے گا. اور میں اس بات پر اب دلیل قائم کروں گا کہ بھئی یہ ہے کیا. دیکھو آج کا انسان, آج کا مسلمان مر جائے, تم اس مفاد پرست معاشرے میں رہ رہے ہو, اس فائدے کی بنیاد پر طلب کرنے والے معاشرے میں رہ رہے ہو, اس معاشرے میں رہ رہے ہو کہ جب تک دوسرے کو تم سے فائدہ ہے وہ فائدہ حاصل کرتا رہے گا, اور جب فائدہ ختم ہو گیا تو وہ تم سے ملنا چھوڑ دے گا. بھئی ایسا ہے نہیں. تو اب کیسے قائل کرو گے, کیسے کنونس کرو گے اپنے جیسے انسان کو کہ تم نے رشتہ داری کی بنیاد مطلب کو لیا, حاجت کو لیا, اور تم بھول گئے کہ حاجت کو پورا کرنے والا تمہارا جیسا انسان نہیں ہے, وہ ہے. حاجت کو پورا کرنے والا انسان نہیں ہے, اللہ ہے. جب تک تم اپنی ضرورت کے لیے دوسرے انسان کے آگے جھکتے رہے تو دنیا کے غلام ہو جاؤ گے. لیکن اگر تم نے محتاجی کو اپنے سر کا سیرا نہ بنایا اور دوسروں کے آگے سر کو جھکانا ختم کر دیا تو اب تم اس کے محتاج ہو گئے. ہاں وہ تمہیں رزق دے گا. یعنی آغاز تمید میں گفتگو ہے اور یہ ایک عجیب ریئلٹی ہے, اس معاشرے کی اکائی ہے. اور میں نے کہا نا کہ مغرب پر دلیل قائم کروں گا تو مغرب معاشرہ آج تمہیں آزاد کر رہا ہے. میاں بیوی اگر چاہیں تو اپنی اولاد کو پیدا نہ کروائیں, ایبورشن کروا لیں, قانونی حیثیت حاصل ہے مغرب میں. بھئی ایسا ہے نہیں. مغرب میں, ویسٹرن کنٹریز میں یہ ہے کہ اگر میاں بیوی چاہیں اور وہ چاہیں کہ ان کی اولاد دنیا میں نہ آئے تو ایبورشن کروا لیں, لیگل پروڈکشن ہے. مطلب آپ ایگری کر جائیں گے اس بات پہ کہ بھئی ہے ایسا ہے نہیں, لیگل پروڈکشن ہے. تم ایک انسانی حیات کو ختم کر رہے ہو اور تمہارے مقابل جو معاشرہ ہے وہ اسلامی ہے. اسلام یہ کہتا نہیں کہ اگر اسلام کیا کہتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ تمہارے آنے والی زندگی ختم ہو جائے. ہم تو جانے والی زندگی کا اتنا احترام کریں گے کہ اس کو نہلائیں گے بھی, غسل بھی دیں گے, کفن بھی دیں گے, احترام سے اٹھا کے قبر میں لٹائیں گے. یعنی دو بڑے تصورات. وہاں انسانیت کا احترام دیکھو اور یہاں انسانیت کا احترام دیکھو. مردہ چلا گیا اٹھا کے پھینک دو. اٹھا کے پھینک نہیں رہے بلکہ غسل دے رہے ہیں, کفن پہنا رہے ہیں, مردے کو لٹا رہے ہیں قبر پہ, سیدھے ہاتھ کا اشارہ ہلا کے کہہ رہے ہیں اسمعوا افهم هل انت على العهد الذي فرضنا عليه من شهادة ان لا اله الا الله ومحمدا عبده ورسوله. سن اور سمجھ. آج کا انسان اگر کسی مردے کو شانہ ہلا کے کہے تو لوگ کہیں گے پاگل ہے. بھئی یہ سن نہیں رہا,
یہ سمجھ نہیں رہا تو یہ تمہارا مردہ ہے جو سنتا نہیں سمجھتا نہیں، اور ہمارا مردہ وہ مردہ ہے جو مردہ نہیں زندہ. کیوں؟ امام زمانہ کی معرفت میں گیا ہے نا. اسلامی معاشرہ رشتہ داریوں کو جوڑے، اسلامی معاشرہ اخلاقی اقتدار کو جوڑے، اسلامی معاشرہ تمہیں باؤنڈ کر دے اور مغربی تہذیب فری کرے، انڈیپینڈنٹ کرے. ٹھیک ہے، تو انڈیپینڈنسی میں بغاوت بھی تو ہے نا. تو آج کے اس معاشرے میں کیا مشرق میں بغاوت نہیں؟ اگر نہ ہو تو یہ اولڈ سینٹر کیوں ہے کہ ماں باپ اولڈ سینٹر میں پڑے ہوئے ہیں، وہاں جہاں ان کو سروسز دی جا رہی ہیں، ان کی اولاد اس قابل ہے کہ ان کی تیمارداری کرے، لیکن نہیں کر رہے ہیں. ان کے ماں باپ وہاں پر ہیں، اولاد یہاں پہ عیش میں لگی ہوئی ہے، اولاد ان کا خیال نہیں رکھ رہی ہے. تو یہ فاصلے ہوا کیسے پیدا، اختلاف کیسے پیدا ہو گیا؟ ٹھیک، ہم نے تو تمہیں بھائی بہت توجہ رکھیے گا، تم یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، تم سب کو ایکول ڈسٹنکشن دیا نا، ایک برابر کا مقام دیا تم سب کو. تب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم اپنے جیسے انسان کے ساتھ باؤنڈ ہو جاؤ، اپنے روابط کو سوار کر لو، نہ کہ توڑ دو. ٹھیک ہے، آج کا انسان فقط اپنی حاجت اور مطلب کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ ہے. یا مفاد ختم ہوا یا فائدہ ختم ہوا، اس نے اٹھا کے پھینک دیا، آپ اس سے نہیں ملیں گے. تو اسلام تو یہ نہیں کہتا، اسلام کے اندر تو مردے کا بھی اتنا ہی احترام ہے جو چلا گیا دنیا سے، اور جب تک وہ ماں کے پیٹ میں تھا اس کا احترام اتنا تھا کہ اس کو غذا بھی مل رہی ہے، آکسیجن بھی مل رہی ہے. اسی لیے اب آ گئی بات گفتگو پر، اسی لیے میں نے سرنامہ کلام میں سورہ انفطار کی وہ آیات پیش کی ہیں جن میں پروردگار عالم نے خلقت انسانیت پہ بات کی، اور نہ صرف خلقت انسانیت پہ بات کی بلکہ تحفظ انسانیت پہ بھی بات کی. اور میں آج کی گفتگو کا یہ میسج ہوگا، میں چاہوں گا بہت کم وقت میں ان آیات کے مطالب کو آپ کے نثر کر سکوں. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس شے نے الگ کر دیا اس کریم رب سے. اے انسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تمہیں مناسب اور اعتدال پسندی کے ساتھ تخلیق کیا ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک، پیدا کیا، فعدلک، عدل کے ساتھ، فی صورت عدلک فی صورت ما شاء من رکبک، اور اللہ نے جس صورت میں چاہا، جس پیمانے پہ چاہا، جس ساخت میں چاہا، جس اسٹرکچر میں چاہا تمہیں ڈھال دیا. بات بدلوں، انسان کو جتنا اچھا بن سکتا تھا اتنا اچھا بنا کے اللہ نے اس کائنات میں اتارا. ان جملوں سے کام لینا ہے. فی صورت ما شاء من رکبک، عجیب کمال کی بات ہے کہ اربوں لوگ، اس پورے گلوب پر پھیلے جانے والے لوگ، نہ آنکھوں سے آنکھیں ملے، نہ کان سے کان ملے، نہ ناک سے ناک ملے، نہ چہرے سے چہرہ ملے. بھئی ایسا ہے نا، شکلوں سے نہیں ملتی، ایک ہی شکل دوسرے سے الگ ہے. بھئی کتنا بڑا مصور ہے، کتنا بڑا مصور ہے کہ شکلیں الگ بنا دی عربوں کے لوگوں میں، شکلیں الگ بنا دی اور 12 ایسے بنائے. بہت توجہ رکھیے گا، 12 ایسے بنائے جو کردار میں بھی ایک، ساخت میں بھی ایک، ڈھال میں بھی ایک، صورت میں بھی ایک. بھائی بہت توجہ رکھیے گا، ایسے 12 کردار بنا دیے. بھائی کیا ضرورت تھی بنانے کی؟ اب سوال جو قائم کیا اسے غور سے ذہن میں رکھیے گا، کیا ضرورت تھی بنانے کی؟ کیا ضرورت تھی بنانے کی؟ بتاؤں، اسلام اتنا مجرد مذہب ہے کہ جب تک انسان اسلام کو سمجھ نہیں سکتا اس وقت تک نہیں سمجھے گا جب تک نمونہ اسلام سامنے نہ ہو. نمونہ اسلام کا سامنے آنا بہت ضروری ہے. آج تو ڈیمونسٹریشن کا دور ہے. ہماری اکیڈمی میں بھی کوریکولم جو پڑھایا جاتا ہے تو ڈیمونسٹریشن کروائی جاتی ہے، نہیں کروائی جاتی. کوئی بھی تھیوری آپ پڑھا رہے ہو بنا پریکٹیکل کیے وہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی. تو تھیوری کی سچائی کے لیے یہ ضروری ہے
کہ اس کو پریکٹیکلائز کر دیا جائے. علم کی ترویج کے لیے ضروری ہے کہ اس کو عمل کے سانچے میں ڈالا جائے. دیکھیں میں چاہوں گا کہ بہت کم ورڈز کے اندر کافی چیزیں میں چھوڑ رہا ہوں کیونکہ وقت نہیں ہے، لیکن میں چاہوں گا ان جملوں سے کسی خاص منزل تک پہنچ سکوں. نمونہ اسلام سامنے نہ ہو. اب نمونہ اسلام سامنے آ گئے، ٹھیک ہے نا. آپ کیا کہتے ہیں کہ اگر آج کا استاد اپنے بچے کو کہے، اپنے اسٹوڈنٹ کو کہے، طالب علم کو کہے کہ بھائی سیب، ممکن ہے بچہ نہیں سمجھے گا، لیکن جب سیب لا کے دکھایا جائے گا سمجھ جائے گا. ایسا ہی نہیں کہ بھائی یہ ایک فروٹ ہے. ٹھیک، تو اگر تاریخ میں کہیں کسی بہادر کی مثال دی جا رہی ہے تو بہادر سامنے لاؤ. بھائی ایسی بات یہ نہیں. اگر کسی متقی شخص کی مثال دے رہی ہے تو متقی سامنے لاؤ. اگر کسی صابر کی مثال دی جا رہی ہے تو سامنے لاؤ کوئی صابر. تو یہاں پر وہ فقط سوال رہ جاتے اگر تاریخ اسلام آپ کے دل میں نہ ہوتی. ہے نا بھائی آج کا اسٹوڈنٹ تو بہت انڈیپینڈنٹ ہے، آزاد ہے، پوچھ سکتا ہے اپنے ٹیچر سے کہ بھائی ٹھیک ہے ہم نے عادل بھی سمجھ لیا، ہم نے عدالت بھی سمجھ لی، لیکن تاریخ اسلام میں کوئی ہے ایسا عادل جو ممبر پہ سلونی کا ہے؟ کوئی ایسا صابر ہے کہ اس کو آرے سے چیرا جا رہا ہے وہ صبر کر رہا ہے؟ کوئی ایسا سخی ہے جو دوران نماز رکوع کی حالت میں سائل کو انگوٹھی دے دے؟ تو جب تک نمونہ اسلام سامنے نہ ہو، اسلام سمجھ میں نہیں آ سکتا. تو اب اسلام ان کے پاس نہ جائے تو کہاں جائے؟ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ پریزنٹیشنز ہیں، سمبلز ہیں، علامات ہیں، رائٹ؟ تو ہونا چاہیے نا نمونہ اسلام سامنے. اور 12 ایسے آئینے بنا دیے جنہوں نے ان کو دیکھا، اس نے مجھے دیکھا. آپ کی آنکھ میں یہ طاقت نہیں ہے کہ آپ اللہ کو دیکھ سکو. آپ کے کان میں یہ طاقت نہیں کہ آپ اللہ کی آواز سن سکو. ٹھیک ہے نا. وہ گئے تھے جو نبی کلیم اللہ نبی کے ساتھ گئے طور پر، جل گئے نا، تاب نہیں لا سکی ان کی آنکھیں. سب مل جائے گا تاریخ میں. ٹھیک، تو اب ہم کریں تو کیا کریں؟ کن کو دیکھیں جن کا چلنا اسلام پہ چلنا بن جائے. تو 12 ایسے کردار بنا دیے کہ جن کو دیکھا، جو ان کو دیکھے گا ان پہ عمل کرے گا وہ میرے دین پہ عمل کرے گا. یہ میرا دین ہے اور میرا اختیار یہ ہے کس کو امام بناؤں کس کو نہیں بناؤں. یہ میرا دین ہے اور میرا اختیار یہ ہے کہ کس کو نبی بناؤں کس کو نہیں بناؤں. لیکن عجیب کمال کی بات ہے اس بے لگام انسان کی، کہیں فرعون نے چاہا اسے خدا مانا جائے، کہیں مسلم نے ابن کذاب چاہتا ہے کہ اسے نبی مان لیا جائے، اور کہیں 2 رکعت کا پیش نماز چاہتا ہے کہ اسے امام مان لیا جائے. تو امامت بھی کیا تمہارے ادارے سے بنے گی؟ نبوت کیا تمہارے ادارے سے بنے گی؟ توحید بہت توجہ رکھیے، جب اللہ کے مقابل اپنی ربوبیت کو لے کے آ گیا تو اب نبوت اور امامت کیا چیز ہے؟ تو یہی تو کہنا ہے، یہی کہنا ہے کہ نبی میری طرف سے بن کے آئے گا، امام میری طرف سے آئے گا. اس لیے کہ تمہارا مزاج یہ ہے کہ تم آج قانون بناتے ہو کل قانون توڑتے ہو. ایسا یہ نہیں بھائی. دیکھیے اب یہ پاور نگاہ میں دیکھیں اللہ کی، اور اس بات پر ایمان لے آئیے گا، اور یقیناً آپ سب کا ایمان ہے. ٹھیک ہے نا. ایک قانون اللہ کا قانون، وہ روز ازل سے جو بن گیا ٹوٹ نہیں سکتا. تو آج کے اس معاشرے میں آج ایک قانون بنے کسی کو فائدہ دینے کے لیے، اور جب وہی قانون اس کے لیے نقصان بن جائے توڑ دیا جائے. تو کتنے ہاتھ ہیں جو قانون توڑتے ہیں، قانون بناتے کیوں؟ اپنا فائدے کے لیے. اور اس کے مقابل جب آ جائے تو وہ تو قانون ایک رکھتا ہے. اسی لیے اللہ نے طے کر دیا کہ تم روز بناؤ روز توڑو، لیکن آخری زمانے میں ایک ایسا قانون دان بھیجوں گا جس کا قانون عمل ہو جائے گا، توڑ نہیں سکتے. وہ میرا دین لائے گا، وہ میری شریعت لائے گا، وہ میرا قانون لائے گا. ٹھیک. فی صورت ماشا من رکبک کلا بل تکذبون بالدین. لیکن کیا کروں، تمہارے اس بے لگام عقل نے تمہیں میری بارگاہ سے پلٹا دیا. تم گمراہ ہو گئے، تم میرے دین کا انکار کر رہے ہو، تم مرتد ہو گئے ہو، تم نے اپنا راستہ تبدیل کر دیا ہے. لیکن ابھی بھی ہم نے تم کو اکیلا نہیں چھوڑا.
देखिए बहुत आहिस्ता, अपने अंदाजे तखातुब से बहुत अलग होके बात कर रहा हूं। कल्ला बल तुकज़्ज़िबूना बिद्दीन, तुमने हमारे दीन का इनकार किया, लेकिन हमने तुमको अकेला नहीं छोड़ा। तो हमने तुम्हें पैदा किया, हमने तुम्हें नेमतें दी है भाई, है लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, हर नेमत तुम्हारे लिए है, लेकिन क्या करें, वो नेमत तो रह जाती है, तुम चले जाते हो। सूरज तुम्हारी जिंदगी में भी मशरिक़ से तुलू हो रहा है, तुम्हारे बाद भी तुलू होगा, तुम चले जाओगे, सूरज रहेगा। तो तुम एक वक्त में अहसन तक़वीम भी हो, असल साफलीन भी हो। ठीक, पैदा कर दिया ना तुम्हें, तो तुम सजदा ना करके मेरी बारगाह से पलट रहे हो, लेकिन हमने तुम्हारी हिफाजत का बंदोबस्त कर दिया है। इन्ना अलैकुम लिहाफ़िज़ीन, हमने तुम्हारे दो कंधों पर दो निगहबान मुकर्रर कर दिए, किरामन कातिबीन, जो तुम्हारे हर अमल को लिख रहे हैं। यअलमूना मा तफ़अलून, वो जो तुम जानते हो उसको भी लिख रहे हैं, वो तो तुम नहीं जानते उसको भी लिख रहे हैं। ठीक, तो इन्नल इब्रार लफ़ी नईम, वो जाएगा जन्नत में जिसके अमाल अच्छे होंगे, और वो जाएगा जहन्नुम में जिसके अमाल बद होंगे। भाई यही आयत है ना। ऐसे नमूना अमल बना दिए, जिसने उनको देखा उसने मुझे देखा, मुझे देखा। अब मुझे बताओ इस पूरी तारीख़ इंसानियत में किसका हर अमल इबादत बनता है? कोई है ऐसा जिसका हर अमल इबादत बन जाए? है तारीख में ऐसा? भाई देखे, मौला दौलत सरे से बरामद होते हैं, इधर रसूल ही कहते हैं कि अली के चेहरे की तरफ देखना इबादत। ऐसा है या नहीं है? जिक्रुन अलीउन इबादा, अली का जिक्र सुनना इबादत। कहां से इबादत हो रही है? आंख से देखकर इबादत हो रही है। ऐसा है या नहीं? हुब्बुल अलीउल जिन्ना, अली की मोहब्बत दिल में रखना इबादत। तो कोई मिला तारीख़ इंसानियत में ऐसा जिसका हर इबादत बन गया? तो अब दुनिया हर अमल से आजाद तो नहीं है ना। जिंदगी के हर अमल में तुम हर अमल अंजाम दे रहे हो, सो भी रहे हो, जाग भी रहे हो, देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो, भाग भी रहे हो, पढ़ भी रहे हो, लिख भी रहे हो, यही कर रहे हो ना। सोना भी एक अमल है ना। लेकिन तारीख इंसानियत में मैंने कोई ऐसा इंसान नहीं देखा जिसका सोना इबादत बन जाए, फकत अली के, जिसका सोना इबादत बन जाए, और ऐसी इबादत कि उस इबादत में कारोबार हो जाए, ट्रांजैक्शन हो जाए, और ऐसा कारोबार कि ये कितना मेरा चाहने वाला है, कि मेरे हबीब को बचाने के लिए ये बिस्तर पर ऐसे सो गया कि पूरी जिंदगी उस सुकून से कभी नहीं सोया। और मुझे ये अदा इतनी पसंद आई मौला अली की, मुझे ये अदा इतनी पसंद आई कि मैंने अपनी मर्जी इसको दे दी, बदले में इसका नफ्स अपने पास ले लिया। यानी कितनी बड़ी ट्रांजैक्शन है। और अली सो रहे हैं, और अली का कहना यह है कि पूरी जिंदगी उस रात में जितनी सुकून की नींद मुझे आई वो कभी नहीं आई। और जमीन पे नहीं, आसमान पे तस्करा हो रहा है। दोनों फरिश्ते कह रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं कि मौला अली की शान देखो। कह रहे हैं ना भाई, बहुत तवज्जो रखिएगा। अल्लाह ने मुखातिब किया, देख रहे हो फरिश्तों कितने भाई हैं, कितनी मोहब्बत करते हैं कि एक भाई जा रहा है और एक भाई बिस्तर पर सो रहा है। क्या तुम ये काम कर सकते हो? हाथ जोड़ लिए, कहा भाई हम तो ये काम कर नहीं सकते, इसलिए कि हम इंसान नहीं हैं। हम इंसान नहीं हैं, हम तो नूरी मखलूक है, हम तो फकत आपकी तस्बीह और तकदीस करते रहेंगे। अल्लाह ने कहा देखो वो जो काम जमीन पे हो रहा है ना, इस काम से ज्यादा अफजल है, इस काम से ज्यादा अफजल है। अब फरिश्तों को बेचैनी लगी रही कि हम फजीलत का मेयार कैसे बुलंद करें। तो शबे हिजरत के बाद 1 साल बाद बद्र है, और बद्र में अल्लाह ताला ने फरिश्तों की फौज भेजी कि मुसलमानों की मदद करो। हर कोई ये कह रहा था कि आज मोहम्मद कितने अली लेके आ गए। 1 साल पहले शब हिजरत में फरिश्तों का है तो पैमान आसमान पर, भाई कितनी मोहब्बत है, तो अब हम भी जाएंगे। तो उन्होंने कहा भाई ठीक है, सीरत में ना सही, बद्र में सूरत में ही बन के अली की तरह चले जाओ। समझ में आई बात? ये नहीं हुई। यानी 1 साल का दरमियान में गैप है, और देखा कितना फजीलतों का मेयार बुलंद कर लिया। पकड़े जाते हैं फरिश्तों के लिखे पर नाहक। आदमी कोई हमारा दमे तहरीर भी था। भाई मिर्जा गालिब ने बड़ी अजीब बात कही, और वाकई ये बात है। भाई एतराज में हमें मानना चाहिए, इसलिए कि फरिश्ते नूरी मखलूक हैं, ना उसको नींद आए, ना उनको ऊँग आए, ना उनमें ख्वाहिशात हों, उनकी जिंदगी महज इबादत इलाही है।
ایسا ہے یا نہیں؟ ایسا ہے نا فرشتے. اور انسان کو تو نیند بھی آتی ہے, وہ بھی آتے. تو کہیں انسان سو گیا اور صبح کی نماز نہیں پڑھی تو فرشتے نے لکھ دیا کرامن کاتبین نے کہ بھائی اس نے صبح کی نماز نہیں پڑھی. تو انسان چیلنج کر سکتا ہے کہ بھائی فرشتے کو کیا معلوم کہ نیند کیا ہے, اس فرشتے کو کیا معلوم نیند کیا ہے. اس چیلنج کو علی نے اپنے سینے پر لیا کہ بھائی نیند میں بھی عبادت ہے. سمجھے یا نہیں سمجھے؟ نیند جس کی عبادت بن جائے اس کا نام علی ہے. نیند میں اتنی بڑی فروخت, اتنا بڑا بزنس کہ اللہ اپنی مرضی دے رہا ہے, بدلے میں علی کا نفس مانگ رہا ہے. تو اب میں کہوں کہ پروردگار آپ تو نفوس کے خالق ہیں. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا. اتنے بڑے نفوس کے خالق ہیں آپ. کتنے چاہے نفوس پیدا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ, کتنے نفوس پیدا کرتے ہیں. کوئی اس کے پاس حد تو نہیں ہے نا, اس کا ہر کام وداؤٹ اینی لمیٹیشن ہے, حد سے باہر ہے. کتنے نفوس پیدا کرتے ہیں. یہ علی کا نفس لینے کی ضرورت کیا تھی؟ نفس لیا اور اپنے پاس رکھ لیا. تو بھائی خریدنے کا یہ مطلب نہیں کہ چیز اپنے ہی استعمال میں آئے. کبھی چیز اپنے لیے خریدی جاتی ہے, کبھی اپنے دوست کو ہدیہ کرنے کے لیے خریدی جاتی ہے. اللہ کو نفس کی ضرورت نہیں تھی. اللہ نے علی کا نفس اپنے پاس رکھ لیا تاکہ جب محمد مباہلے میں جائے تو نفس محمد علی کو بناؤں گا. تو پوری تاریخ انسانیت میں جس کا ذکر سننا عبادت بن گیا وہ ہے علی. بھائی ہے, کہتے ہیں بھائی کیا ہے کہ آپ ان کو ہی لے کے بیٹھ گئے. اتنے دن بہادر گزرے ہیں, سیف اللہ بھی گزرے ہیں, وہ ہیں جو رسول کے قدم سے قدم جما کے چلے ہیں, وہ ہیں جو رسول کے کندھے سے کندھا ملا کے چلے ہیں. تو ان کو تو آپ نہیں لیتے آگے. یہ علی علی کیا ہے؟ ان کو آپ نے آگے کیوں رکھا؟ ان کو آپ نے آگے کیوں رکھا؟ تو بھائی کمال یہ اعتراض ہے کہ بھائی ان کا مقدر تھا, ان کا مقدر تھا, مل گئی منزلت. ورنہ ہمارے چاہنے والے بھی, ہم جن کو فالو کرتے ہیں وہ بھی کسی سے پیچھے نہیں ہیں. بہت توجہ رکھیے گا کہ میں نے کہا کیا, مقدر تھا, مل گیا. تو بھائی دو چیزیں ہیں, ایک ہے تدبیر اور ایک ہے تقدیر. اگر ان دونوں میں فرق سمجھ میں آ گیا تو یہ بات حل ہو گئی. تدبیر اور تقدیر. تدبیر انسان کرتا ہے تدبر سے کام لے کے, اور تقدیر اللہ نے لکھ دی. لیکن وہ لکھی ہوئی تقدیر چینج ہو سکتی ہے اگر تدبیر اچھی ہو. اگر تدبیر اچھی ہو تو تقدیر اچھی ہوگی, اور اگر تدبیر اچھی نہ ہوئی تو تقدیر بھی اچھی نہیں ہوگی. ایسا ہے نا. مثال دے دوں, اور ہے زندگی میں, مولا علی کی زندگی میں خلافت میں کوفے کے ممبر پہ, کوفے کی مسجد کی طرف جا رہے ہیں, اونٹ پہ سوار ہیں, اونٹ کی مہار لی اور لینے کے بعد ایک شخص کو دے دی. کعبے میں 2 رکعت نماز پڑھ کے آ رہا ہوں, میں آپ سے لے لوں گا اونٹ. اس شخص نے مہار لی. جب وہ گئے مولا علی اندر, اس شخص نے مہار لی اور لینے کے بعد مارکیٹ میں چوری چھپے بیچ آیا. 2 درہم لیے تو 2 درہم لے کے وہ نکل گیا. اب جب یہ آئے مولا تو دیکھا کہ بھئی مہار غائب ہے, بڑی قیمتی 2 درہم کی مہار تھی. ٹھیک ہے, کہا کہ بھائی ساتھ میں ان کے ساتھی تھے, کہا بھئی آپ ذرا دیکھیے مارکیٹ میں کہ مہار اگر اویلیبل ہے تو یہاں مہار کا اہتمام کریں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. گئے اور وہی مہار دوبارہ لے آئے اور وہی 2 درہم آ گئی نا مہار. تو مولا علی نے برجستہ یہ جملہ کہا کہ بھائی آج اس شخص کے نصیب میں نہیں, آج اس شخص کی تقدیر میں 2 درہم تھے, 2 درہم اسے مل گئے, لیکن تدبیر پوری کر لی اس نے اپنی, چوری چھپے لے لیا, حلال کر کے لیا نہیں, حرام کر کے لی. سمجھ میں آ رہا ہے یہ بات؟ نہیں. اگر سمجھ میں آ رہی ہے بات تو میں نے اپنی گفتگو کو یہاں پر آپ کی نظر کر دیا کہ اگر تدبیر اچھی ہو, 2 درہم اس کے تقدیر میں تھے, آج مقدر میں تھے, ملنے تھے, لیکن اس سے طے کر لیا کہ حرام سے ہی لوں گا, تو بھائی لینے دو حرام سے. اور میں جب واپس آتا تو اس کو 2 درہم دیتا کہ اس نے میری مہار پکڑے رہا وہ نماز کے دوران تک, تو میں بھی 2 درہم دیتا. وہ تھا حلال طریقہ, وہ 2 درہم کی بیچ آیا, وہ تھا حرام طریقہ. تدبیر اس نے اپنے لیے مرتب کی, تقدیر اس کے پاس آ گئی. اور وہ بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے مقدر میں تھا, تقدیر میں تھا, علی کے مقدر میں تھا نا. تو بھائی مقدر تدبیر اچھی ہو تو اچھا مقدر ہوتا ہے نا, اور اگر تدبیر اچھی نہ ہو تو نہیں ہوتا. تدبیر اچھی تھی
کعبے میں پیدا ہونا علی کا مقدر. اللہ کے گھر پیدا ہوئے ہیں. اللہ کا گھر دنیا کا سب سے بڑا طیب و طاہر گھر, اللہ کا گھر, پیدا ہوئے علی. اللہ نے عیسیٰ کے لیے بھی اپنے گھر کا انتخاب نہیں کیا, مولا کے لیے اپنے گھر کی دیوار کو توڑ دیا, کعبے میں پیدا ہوئے علی کا مقدر. ذوالشیرہ میں کہا میں مدد کروں گا, 9 سال کے بچے نے یا 11 سال یا 13 سال, میں اس کو اپنا خلیفہ بناؤں گا, علی کا مقدر. بدر میں گئے تلوار لے کر, علی کا مقدر, فاتح بدر. احد میں گئے, علی کا مقدر. خندق میں ضربت یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین, علی کی ایک ضربت کائنات کے تمام انسانوں جنات سے زیادہ افضل, مولا علی کا مقدر. بھئی ایسا ہے نہیں, وہ ایک ضربت نہ کوئی جن بچا نہ کوئی انسان بچا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ربائی لکھی اور اس کی لائنز یہ ہیں کہ وسیع و مصطفیٰ حقاً, خدا کی قسم علی مصطفیٰ کا وسیع ہے. قسیم النار و جنہ, علی جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے. علی حب الجنہ, علی کی محبت ڈھال ہے جہنم اور تمہارے درمیان. امام شافعی کہہ رہے ہیں جن کا ایک پورا مذہب, ان کے پیروکار, ان کے فالوورز کے نام سے ایک پورا مذہب شافعیت پہ پھیلا ہوا ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں مولا علی. تو خندق میں کیا کہا, کل ایمان کل کفر کے مقابل جا رہا ہے علی کا مقدر. کیا کہا, ایک ضربت کائنات کی انسانوں جنازہ سے زیادہ افضل, علی کا مقدر. خیبر میں مرب کا سر لے آئے, علی کا مقدر. یہ اللہ کا بھی دوست ہے, اس کے رسول کا بھی دوست ہے, اور اللہ بھی اس کو دوست رکھتا ہے, رسول بھی اس کو دوست رکھتے ہیں. اور یہ جب تک واپس نہ آئے گا جب تک فتح نہ کر لے خیبر, علی کا مقدر. اب یہ علی کے مقدر دیکھ رہے ہیں, اور مقدر کے پیچھے میں نے کہا کہ تدبیر دیکھی جاتی ہے کہ تدبیر احسن ہے یا غیر احسن ہے. تو احسن تدبیر تھی, اس لیے تو مقدر ایسا بنا. ولایت علی من کنت مولا فہذا علی مولا, علی کا مقدر. تو جب اتنے مقدر علی کے پاس ہے تو اپنا پھوٹا ہوا مقدر تم علی کے پاس کیوں لے کر چلے گئے کہ علی بیعت لے لو؟ بھائی 20 سال بعد گئے ہو نا, اور کیا مطالبہ ہے کہ علی ہم چاہتے ہیں کہ بیعت کر لو, ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بیعت کر لو. تو علی نے, بھائی بہت توجہ رکھیے گا کہ میں گلیوں کی بیعت کو تو مانتا ہی نہیں ہوں, چلو میرے ساتھ اس مقام پر چلو, اس منبر پر چلو جہاں رسول بیٹھا کرتے تھے. اب اس مقام سے, اس منزل سے, اس منبر سے بیعت ہوگی. اور جب بیٹھ گئے ممبر پہ تو چوبے ممبر پہ ہاتھ مارا اور کہا الحمدللہ الذی, حمد ہے اس خدا کی کہ حق اپنی جگہ پہ واپس آ گیا. علی کے ایک جملے نے بتا دیا کہ رسول کے بعد اگر کوئی ممبر کا اہل ہے تو یہ علی ہے, یہ علی ہے. ایک مرتبہ گھور کے پورے مجمع کو دیکھا اور کہا کہ بھائی عجیب بات ہے, بھائی کل تک مجھ میں کون سی خامی تھی کہ تم میری بیعت پہ آمادہ نہیں تھے, اور آج مجھ میں کون سا کمال پیدا ہو گیا ہے کہ تم میری بیعت پہ آمادہ ہو. تاریخ نے لکھا خاموشی, پورا مجمع سناٹا. بھائی 2 ہی تو سناٹے نظر آئے پوری تاریخ میں. ایک سناٹا اس وقت تھا کہ جب ذوالشیرہ میں کہا کوئی ہے جو میری مدد کرے گا, کوئی نے بولا. وہ جہاں اس نے خاموشی توڑی اس کا نام ہے علی. اور آج یہ خاموشی کہ تم میری بیعت پہ آمادہ کیوں, آج مجھ میں کون سا کمال پیدا ہو گیا ہے, آج مجھ میں کون سا کمال پیدا ہو گیا کہ تم میری بیعت پہ آمادہ ہو. تو کوئی نہیں بولا. تو میں یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں نا کہ بھائی علی کو فقط شجاعت پہ نہیں رکھو, علی کو فقط علم پر نہیں رکھو. علی تو مظہر کمال العجائب ہے. علی کی ہر عمل عبادت بنتا ہے, مولا کا ہر عمل عبادت بنتا ہے, مولا کا قدم عبادت بنتا ہے. بھائی یہی بہت توجہ رکھیے گا, یہی موقع ہے نا, یہی موقع ہے کہ جب علی آ گئے تو علی نے میدان جہاد میں اپنے آپ کو منوایا. ایسا ہے نہیں. اور یہ بات تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ اسلام میں ریاکاری نے, دکھلاوے نے اسلام کو جتنا مسخ کر دیا ہے نا وہ کسی اور چیز نے نہیں کیا. ٹھیک, تو ہمارے یہاں ریاکاری تو ممکن ہے. نماز پڑھتا ہوں نعوذ باللہ من ذالک دکھاوے کے لیے. بھائی نماز کا رب تو آپ کا اور اللہ کا ہے, ایسا ہے نہیں, لیکن دکھلاوے کے لیے پڑھی جا سکتی ہے. ہاں پیش نہیں ہوگی, قبول نہیں ہوگی, اس لیے کہ دکھلاوا ہے, ریاکاری آ گئی. اور جہاں ریاکاری آ گئی جیسے لکڑی میں دیمک آ گئی. روزہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, اے ایمان والو تم پہ روزہ فرض کیا گیا ہے. گرمی کا روزہ صحیح,
میں دکھلاوے کے لیے روزہ رکھوں، کتنا بڑا روزے رکھنے والا ہے؟ تو دکھلاوا آ گیا، یہاں پہ نہیں آیا۔ تو نماز میں، روزے میں، حج میں، ہر سال حج کو جاتا ہوں۔ للہ اللہ حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، ہم نے خانہ کعبہ کے حج کو واجب کر دیا، تو ہر سال حج کو جا رہے۔ تو کہیں پتہ چلے کہ بھائی بلیک کو وائٹ کرنے جا رہے ہیں، بھائی ایسا ہے نہیں۔ جو بلیک منی پوری زندگی لی ہے، بہت تو ہے۔ تو بھائی نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، ذکر ہے۔ جہاد میں ریاکاری ممکن ہو نہیں سکتی، ہو سکتی ہے، اس لیے کہ پہلی شرط یہ ہے کہ جان کی بازی لگتی ہے۔ کوئی اپنی جان دے کر ریاکاری کو تیار نہیں ہو سکتا۔ نفسیات ہے کہ میں اپنی جان کا نذرانہ دے دوں، میں تو سب سے بڑا دکھلاوے والا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ تو نماز، مسجدوں سے نمازیوں نے مسجدوں کو بھر دیا، روزے داروں نے روزے کو بھر دیا، زکات دینے والوں نے فاؤنڈیشن کی فاؤنڈیشن تعمیر کروا دی، زکات دینے والوں نے فاؤنڈیشن کی فاؤنڈیشن تعمیر کروا دی۔ لیکن واحد عبادت ہے جہاد۔ اب جہاد پڑھو کہ کس نے جہاد کیا، کس نے نہیں کیا۔ تو کل ایک نظر آیا پوری تاریخ انسانیت میں جس نے جہاد کیا۔ ایک نظر آیا نا جس نے جہاد کیا، کل ایک نظر آیا جس نے جہاد کیا۔ عجیب بات ہے کہ بھائی یہ بتائیے، جہاد فرض ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ اور آج اس معاشرے میں حق اور فرض کا عدم تعاون ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ حق لے لے، فرض ادا نہ ہونا۔ یعنی چھوٹے اداروں میں بھی سیلریز کی ڈیٹس آتی نہیں، سیلری کا نعرہ بلند ہوتا ہے۔ بھائی آپ فرض ادا کر رہے ہو نہیں کر رہے ہو؟ اللہ نے آپ کو پیدا کر کے اپنا فرض ادا کیا، اس کا حق بھی تو ہے نا، سجدہ کرو۔ تو کتنے ایسے ہیں جو سجدہ کر رہے ہیں؟ والدین نے پیدا کر کے آپ کو ظاہر وجود بخشا، احسان مانگا، وبالوالدین احسانا۔ کون ہے؟ ابھی میں نے آغاز گفتگو میں جو بات کی ہے اولڈ سینٹرز کی، کتنے ایسے والدین ہیں جن کی اولاد اس قابل ہیں کہ اپنے ماں باپ کو اپنے ساتھ رکھ سکتی ہیں، لیکن نہیں رکھ رہی ہیں، ہے؟ تو میں یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں، مجھ سے یہی ہے کہ ہر ایک میں ریاکاری ممکن ہے۔ جہاد میں کل ایک ملا جہادی، فرض ہے جہاد، اور جہاد کے مقابل ملے گا کیا؟ مال غنیمت۔ تو اگر مجاہد مانتے ہو علی کو تو اس نے تو اپنا فرض پورا کیا، بدر میں بھی، احد میں بھی، خندق میں بھی، خیبر میں بھی تلوار، صفین و نہروان و جمل میں بھی تلوار چلائی۔ اب اس کا کچھ حق بنتا ہے نا، دے دو اس کو، اس نے تو مطالبہ نہیں کیا۔ عجیب بات ہے کہ وہ اپنی جانشینی کسی سے نہیں لیتا، لیکن وہ چاہنے والے فرض سے غافل ہو گئے، بھاگ گئے، حق پہ سب آ گئے، مال غنیمت پہ۔ یعنی تاریخ، ہر جنگ کی تاریخ آپ کو مل جائے گی، آ گئے تھے نا مال غنیمت، ٹھیک؟ جہاد میں نہیں ہے، مال غنیمت بٹور رہے ہیں۔ تو آج کا معاشرہ کل کے معاشرے کی موڈیفائڈ فارم ہے۔ کل بھی ایسا ہی تھا، آج بھی ایسا ہو رہا ہے، اور کل بھی ایسا ہوگا۔ جب تک آپ کو اپنے فرض کو ادا کرنا نہ آئے گا، آپ حق حاصل نہیں کر سکتے۔ حق کا مطالب وہی ہوگا جو اپنے فرض کو 100% ادا کر رہا ہے، ٹھیک؟ تو اب یہی کہنا ہے، ہر جنگ کا حل کیا سناؤں اب، کیونکہ وقت ایسا نہیں رہا، لیکن میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو سنا دیتا ہوں اور اپنی گفتگو مختصر کر کے مسائل کی طرف لے جا رہا ہوں۔ سب کو معلوم ہے نا، ساری جنگیں آپ کے ذہن میں، جنگ پڑھنا مقصود نہیں ہے۔ بدر پہلی جنگ ہے، اور بدر کی جنگ میں 313 کفار آئے ہیں مکہ سے، مسلمان 313 ہیں، اور کفار 1000 کا لشکر مکہ سے چل کے مدینے آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ 313۔ اچھا بھائی، آج کے دور میں بھی کیا اپنے کردار سے آپ کسی ایک کو مسلمان کر سکتے ہیں؟ واقعی مشکل ہے۔ وہ چھوٹتے ہی ہے کہ بھائی ہم تو اپنے آباء و اجداد کے دین پہ قائم ہیں، ہم تو آپ کی طرف نہیں آئیں گے، لکم دینکم ولی الدین، اور لا اکراہ فی الدین پر چلنے والے لوگ کیسے قبول کروائیں کسی دوسرے سے اسلام؟ وہ 313 کس تلوار سے مسلمان ہوئے؟ بھائی کس تلوار سے مسلمان ہوئے؟ اور میرے نبی کو حکم یہ ہے کہ نبی دیکھو زبردستی نہیں کرنا، نبی دیکھو تلوار نہیں چلانا، نبی دیکھو درے نہیں چلانا، نبی دیکھو موعظۃ الحسنہ کے ساتھ عمل کرنا، نصیحت کر دینا، نہ مانے ان کا ذمہ، مان لے ان کا ذمہ، اسلام میں آ جائیں گے، ٹھیک؟ تو یہی تو کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ہے ہمارے رسول، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ 313 مسلمان ہوئے، میں یہ وصول سے بات کہہ سکتا ہوں، وہ لوہے کی تلوار نہیں تھی، وہ میرے نبی کے کردار کی تلوار تھی۔ اور میرے والد محترم نے، جو بہت بڑے شاعر بھی تھے، سید ناصر الرضوی، وہ یہ کہتے ہیں
کہ سب سہاروں سے بڑا ایک سہارا ہے علی. سب سہاروں سے بڑا ایک سہارا ہے علی. آئی مشکل تو رسولوں نے پکارا ہے علی. آئی مشکل تو رسولوں نے پکارا ہے علی. آج عالم کو ضرورت ہے بس اس کی ناصر اپنے کردار سے بدلاؤ تمہارا ہے علی. تو اب یہ کردار کی طاقت تلوار کی طاقت سے زیادہ تیز ہے. ٹھیک کردار کی. کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. یہ بے تیغ سپاہی مجاہد جس کو کسی تلوار کی کوئی ضرورت نہیں, اس کے کردار کی تلوار ہے. وہ 40 سال خاموش رہنے والے نبی تمہارے عقیدے کے تحت, وہ نبی اپنا کردار ایسا منوا بیٹھا کہ جس کی زبان پہ کلمہ حق نہ ہو اس زبان نے کہا یہ محمد امین ہے, صادق ہے. تو یہ کردار کی تلوار ہے نا کہ 313 پلٹے ہیں, 313 پلٹے ہیں. اچھا بدر میں آ گئے اور بدر میں آنے کے بعد شکست سے 2-4 ہوئے. ٹھیک احد کی جنگ بھی تو آپ کے پاس ہے نا. احد میں بھی تو یہی ہوا تھا نا. احد میں کیا ہوا تھا, ایک وقت تھا کہ احد کی جنگ میں مسلمان شکست کھانے لگا, اور ہوا یہ کہ اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ دیکھو وہ دور ایک گھاٹی نظر آ رہی ہے, میں چاہتا یہ ہوں کہ اس میں کچھ افراد وہاں پہ میں تعینات کر دوں تو زمین و آسمان وہاں سے ہل جائے, لیکن تم نہیں ڈلنا. اللہ کے رسول نے یہ حکم دیا. ان 40 یا 50 لوگوں کو وہ گھاٹی پر ہیں, وہ گھاٹی پر ہیں. ٹھیک اچھا اب اتنے زبردست حملے ہوئے ہیں مسلمانوں کے لشکر سے کہ انہوں نے مجبور کر دیا کفار کو واپس جانے کے لیے. ادھر کفار پلٹے, ادھر مسلمان آ رہے ہیں. ادھر اوپر والوں نے دیکھ لیا کہ بھئی اچھا اب تو کافر جا رہے ہیں نا, آئیے ہم گھاٹی چھوڑ کے نیچے آ جائیں. اب وہ جب گھاٹی چھوڑ رہے ہیں تو ان کو یہ نہیں معلوم کہ اللہ کے رسول نے ہی کہا ہے کہ گھاٹی مت چھوڑنا, زمین و آسمان ٹل جائے لیکن تم نہیں ٹلنا. تو وہ ٹل گئے وہاں سے. 48 نیچے, 2 وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. اب سمجھ میں آیا کہ اکثریت کا مزاج عجیب و غریب ہے کہ اگر قول رسول کے مقابل اپنی قیاس آرائی کرو گے تو تمہیں نقصان ہوگا, فائدہ نہیں ہوگا, تم خسارے میں چلے جاؤ گے. وہ نیچے آئے اور کافر نے پلٹ کے اسی گھاٹی سے حملہ کر دیا. پھر اسی گھاٹی سے حملہ کر دیا. ایک مرتبہ بھگدڑ مچی اور اب کچھ جانثار بھاگنے لگے پہاڑوں کی طرف. بھاگتے ہوئے لشکر کی طرف میرا رسول دیکھ رہا ہے, میرا علی دیکھ رہا ہے. اب کہہ رہا ہے کہ علی بھائی کہاں جا رہے ہو, ابھی رسول زندہ ہے. کہاں جا رہے ہو, ابھی رسول زندہ ہے. ایک مرتبہ میرے محمد نے کہا علی جاؤ دیکھ کر آؤ کہ یہ کافر مدینے پہ حملہ کرے گا یا واپس آئے گا. کہا کافر واپس جا رہا ہے. اگر بھاگتے ہوئے, ایک تو فطرت عادت کے خلاف ہے کہ بھاگتے ہوئے کا پیچھا کرے علی, لیکن اگر بھاگتے ہوئے لشکر پہ حملہ کر دیتے تو یقیناً اس کے بعد خندق نہیں ہوتی. بھاگتے ہوئے پر حملہ نہیں کیا, وہ چلے گئے. اور ایک مرتبہ مولا علی نے دیکھا کہ اللہ کے رسول نے دست سے دعا بلند کی, کہا پروردگار میں زخمی ہوں, کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے زخمی دیکھ کر تو ان پہ عذاب لے آ. میں نبی ہوں, میں رحمت للعالمین ہوں, وہ تم رب العالمین ہو. میں نہیں چاہوں گا کہ میرے اس عمل سے آپ کو غصہ آئے. میں ان کی ہدایت چاہتا ہوں, ان کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتا. ہدایت کا منشور یہ ہے کہ انسانیت کو عذاب کے آخری کوشش تک اور آخری درجے سے نکال کر رحمت کی طرف لے آئے. کتنے گناہوں میں پوشیدہ لوگ, کتنے عذاب میں ملوث لوگ, جب اس کا دامن پکڑ لیتے ہیں تو وہ اس کو عذابات سے کھینچ کر واپس احسن عمل کی طرف لے آتا ہے. اور ہدایت نام ہے عذاب سے بچنے کی آخری کوشش کا. رسلن مبشرین و منذرین لئلا یقول للناس وعلی اللہ حجۃ بعد الرسول. ہم نے بشارت کرنے والے رسول دیے, ہم نے نظارت کروانے والے رسول آپ پہ تمام کیے. ٹھیک ہے, تو جنت کی خوشخبری دینے والے اور جہنم کی آگ سے ڈلانے والے رسول آپ کو ہم نے دے دیے. اور اب آخری جملہ ہے, میرے نبی کی سیرت طیبہ اتنی بڑی ہے اور اتنی مقدر ہے کہ اس کے ہر عمل میں اللہ کا عمل چھلکتا ہے. اس لیے اللہ نے
اپنے عمل کو اس کے عمل سے مربوط کر دیا اور کہا کیا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ اس دور میں بھی سوال ہو گیا کہ بھئی اللہ کی اطاعت کریں گے، رسول کی اطاعت کریں گے، یہ صاحبان امر کون ہیں کہ ہم ان کی اطاعت کریں؟ اسی موقع پر علی اپنے دولت سرا سے برآمد ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول نے دیکھا، کہا بھئی تم لوگ دیکھ بھی رہے ہو، سوال بھی کر رہے ہو، یہی وہ راسخون فی العلم ہے، یہی وہ صاحبان امر ہے۔ لیکن اعتراض میں دم ہے، کہیں کوئی چوچاٹ تو نہیں مل رہا کہ صاحبان امر واقعاً یہی ہیں، اور واقعاً یہ بات ہے۔ تو بھئی اطاعت کا حکم سورہ نساء میں جو ہے، اطاعت کرو اللہ کی، رسول کی اور صاحبان امر کی، تو اب ہمیں دیکھنا یہ کہ اطاعت نہ کرو یہ کہاں ہے قرآن میں؟ یہ بھی مل جائے گا آپ کو سورہ نون والقلم میں، ودو لو تدنو فیدنون فلا تطع کل حلاف مہین ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد وسیم عتل بعد ذلک الزنیم۔ دیکھو اطاعت مت کرنا، کبھی اپنے عقیدے پر مصالحت مت کرنا، کبھی اپنے عقیدے پہ کمپرومائز نہیں کرنا۔ ایسا نہ کرنا کہ تھوڑا سا وہ آگے چلیں، تھوڑا سا تم آگے چلو اور بیچ میں کہیں مصالحت ہو جائے۔ خبردار، تم اپنے عقیدوں پہ مصالحت نہیں کرو گے۔ ودو لو تدنو فیدنون، ٹھیک ہے، فلا تطع کل حلاف مہین، اور اطاعت مت کرو حلاف، جھوٹی قسمیں کھا کر اپنی بات کا اعتبار جمانے والا، اطاعت کرنے کے قابل نہیں ہے۔ حلاف مہین، ولا تطع کل حلاف مہین، مہین کم ظرف، اس کی اطاعت مت کرنا۔ حماس، جو ایک کو دوسرے سے لڑوا دے، اس کی اطاعت مت کرنا۔ مشائن، جو لوگوں کے عیب تلاش کرتا پھرے اعلانیہ، اس کی اطاعت مت کرنا۔ بنمیم، جو شکایت کرے، چغلی کرے، اس کی اطاعت مت کرنا۔ مناع للخیر، جو خیر سے روک دے، اس کی اطاعت مت کرنا۔ عتل، مناع للخیر، مقتت، جو حد سے بڑھ جائے، اس کی اطاعت مت کرنا۔ اسیم، جو گنہگار، اس کی اطاعت مت کرنا۔ عتل، جو سرکش ہو، اس کی اطاعت مت کرنا۔ بعد ذالک الزنیم، زے نون یہ میم، جس کا شجرہ خراب ہو، اس کی اطاعت مت کرنا۔ تو ہم نے کب کہا ہے کہ اطاعت مت کرو؟ کرو، اطاعت کرتے ہی چلے آئے ہو، کرتے رہو۔ تم جس کی کھاؤ گے اس کو ہی کھاؤ گے نا۔ ہمارا بھائی، ہمارا تو محمد و آل محمد کا دعوت ہمارے ساتھ ہے۔ ہم فخریہ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے حسین کی طرف سکھایا ہے، اور ہم فقط اور فقط حسین کے لیے آئے ہیں دنیا میں، اور حسین کے نام پہ چلے جائیں گے۔ تو جس کا شریعہ خراب ہو، اس کی اطاعت مت کرنا۔ اطاعت کس کی کرنا؟ صاحبان امر کی۔ کس کی اطاعت نہیں کرنا؟ جس کا شریعہ خراب ہو۔ تو اب اتنی تو بات طے ہو گئی نا کہ جو بھی صاحبان امر ہوگا، وہ حلاف نہیں ہوگا، وہ معتد نہیں ہوگا، وہ اسیم نہیں ہوگا، وہ عتل نہیں ہوگا، اس کا شجرہ خراب نہیں ہوگا، اس کا شجرہ خراب نہیں ہوگا۔ بس یہی بات آپ کو بتانی تھی۔ اللہ کے، بھائی بہت توجہ رکھیے گا، آخری جملہ، دنیا کا کوئی نظام کردار بشر کی ضمانت نہیں دے سکتا، اور دنیا کا کوئی انسان اللہ کے بنائے ہوئے نظام کائنات میں مداخلت کر ہی نہیں سکتا۔ ممکن نہیں ہے کہ تم اللہ کی حدود کو توڑ کے کسی اور حد میں چلے جاؤ، اس لیے کہ واقعاً حد اللہ کی ہے، اور اللہ کسی جسم یا وجود کا نام نہیں ہے، اللہ کسی جسم کا نام نہیں ہے۔ اللہ کی ذات لا فنا ہے، تم میں فنائیت ہے، اس میں فنا نہیں ہے، تم میں زوالیت ہے، اس میں زوال نہیں ہے ایسی بات۔ اچھا بھائی، نماز اپنی مرضی سے بنا سکتے ہو؟ ممکن نہیں ہے۔ نماز اللہ کے لیے پڑھ رہے ہو، لیکن مرضی سے بنا نہیں سکتے۔ بھائی بہت دور کی بات ہے، قریب کی بات سن لو۔ نماز میں پڑھ رہے ہو نا سورہ الحمد، آج سے سورہ الحمد کو اٹھاؤ، سورہ یاسین لے آؤ۔ بھائی دونوں کلام اللہ کے، دونوں جبرائیل لایا، دونوں سینے محمد پہ اترے، لیکن ہمیں یہ اختیار نہیں کہ سورہ یاسین لے آئے، سورہ حمد کی کیا؟ جب ہم اللہ والے کو اٹھا کے اللہ والا نہیں لا سکتے تو اللہ والے کو اٹھا کے غیر اللہ کہاں سے لے آئیں گے؟ تو تمہیں اختیار نہیں ہے کہ تم نبوت اپنی مرضی سے لاؤ، تم امامت اپنی مرضی سے لاؤ۔ یہاں میں نے اپنی گفتگو کو تمام کر دیا، اور اب گفتگو مسائل کی طرف جا رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ نماز میں ارکان ہیں، باللیل قلیلا قیام کی آیت، سجدہ ہے، رکوع و سجدہ، رکوع کرو، سجدہ کرو، ارکع و سجود، رکوع کرو، سجدہ کرو، اقرا بسم ربک الذی خلق، قرات کرتے رہو۔ تو نماز میں آیات ہے قرآن میں، نماز کی ترتیب کوئی نہیں ہے قرآن میں۔
ترتیب نہیں ہے کوئی قرآن میں. تو اب چلو کہیں ہے ترتیب لکھی ہوئی کہ بھائی پہلے آپ نے تکبیرۃ الاحرام کہنی ہے, اور رکوع کرنا ہے, اس کے بعد سجدہ کرنا ہے. بھائی کوئی تو ہو, یہ پوزیشنز نہیں ہیں, صرف آیاتیں ہیں جو آپ کو مختلف پوزیشنز دی نہیں ہیں, لیکن ترتیب کوئی نہیں ہے. تو اب ترتیب کہاں پر پڑے گی؟ ترتیب کہاں سے ملے گی آپ کو؟ ترتیب اس ذات سے ملے گی جو مجرد ہے, جو مکمل ہے, جو کامل ہے. اس نے نماز پڑھی, آپ اس کو دیکھ کے نماز پڑھ رہے ہو, اور وہی نماز ہے جو اس نے پڑھی ہے. اصل نماز تو وہی تھی, ہم لوگ تو صرف نقل کر رہے ہیں, نقل نماز کر رہے ہیں. کربلا میں اگر مولا حسین اپنا ایجنڈا ظاہر نہیں کرتے تو آج تک اسلام کا مفہوم سمجھ میں نہیں آتا. کہہ دیا کہ میں تخت نہیں چاہتا, میں اقتدار نہیں چاہتا, میں سرمایہ نہیں چاہتا, میں صرف اللہ کی حقیقی عبادت چاہتا ہوں. اللہ کو سمجھ لو. جس نے اللہ کو سمجھ لیا اس نے میرا دین سمجھ لیا, وہ آخرت کی طرف چلا گیا. بس گفتگو مصائب کی طرف آ گئی. تو حسینیت کا منشور کیا ہے؟ ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی یا سیوف حسینی. محمد کا دین اگر میرے قتل کے بغیر ممکن نہیں ہے تو تلواروں آؤ میری گردن کو کاٹ دو. چلے 28 رجب کو یہ کہہ کر چلے. لیکن کربلا میں عجیب ہی مارچ, صرف حسین کا گلہ نہیں ہے, 72 جانثار ہیں حسین کے. خاندان ابو طالب کی 42 بیویاں, 64 بچے. اور عجیب و غریب جملہ لکھا, سنیں گے وہ جملہ کیا ہے؟ وہ جملہ یہ ہے کہ 64 بچے گرفتار ہوئے 11 محرم کو, اور جب قافلہ کربلا میں مدینے کے بعد رہائی کے بعد پہنچا تو کل 5 بچے بچے تھے. یہ 59 بچے کہاں گئے؟ تو عجیب جملہ لکھا کہ بھائی بچے اونٹنیوں پہ بیٹھے ہوتے تھے, بیویوں کے ہاتھ پسے گردن سے بندھے ہوتے تھے, بچے یہاں بیٹھے ہوتے تھے, اونٹیاں چلتی تھی تیز قدم. ایک مرتبہ بچے ہمک کے گود سے زمین پہ آتے تھے, اور زمین پہ آنے کے بعد ان کی زمین اتنی گرم ہوتی تھی کہ کوئی بھی بچہ نہیں بچتا تھا. گمنام قبریں بنتی رہی راہ کوفہ و شام میں. ان بچوں کی قبروں کا نہیں پتا, ایک بچی کی قبر کا پتا ہے جو زندان شام میں. خدا آپ کی بچوں کو صحت یاب کرے اس بچی کے صدقے جو زندان شام میں تڑپ کے مر گئی. خدا آپ کے بیماروں کو شفا یاب کرے اس بیمار کے صدقے میں جس کے گلے میں تو کہ خاردار ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پاؤں میں. خدا آپ کے گھروں کو آباد رکھے اس گھر کے صدقے میں جو کربلا میں اجڑ گیا. ایک مرتبہ بھائی بہت توجہ رکھیے گا, کیا عجیب و غریب جملے ہیں. قافلہ آپ کو معلوم ہے زندان شام جب پہنچا ہے تو زندان کی دیواریں اتنی چھوٹی تھی کہ کوئی بھی گزرنے والا بآسانی زندان میں دیکھ سکتا تھا. وہاں پر بیویاں قید تھیں, اور زندان کے در پر جناب سید سجاد سکینہ کو لے کر بیٹھ جاتے تھے. یہ دستور تھا شام کا. قافلے گزرتے اور کہتے کہ بھائی کہ کس کا قافلہ ہے, یہ کون اسیر ہوئے ہیں, یہ کون مظلوم ہے. تو ان کو کہیں پتہ لگتا ارے یہ محمد کے قافلہ ہے, یہ محمد کی بیویاں ہیں, یہ اہل محمد کا خاندان ہے. ایک مرتبہ سروں پہ ہاتھ مارتے چلے, ارے یہ کیا کر دیا جس کا کلمہ تم لوگ پڑھتے ہو, ان کے خاندان کے ساتھ ایسا سلوک. ایک مرتبہ ایک شخص گزرا عبداللہ گزرا تو زندان میں دیکھتا کیا ہے کہ ایک شہزادہ زندان کے در پر ایک بچی کو لے کے بیٹھا ہوا. وہ بچی کہتی ہے کہ بھیا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں, شام کا وقت ہوا جاتا ہے. بھیا کہتے ہیں یہ پرندے تو اپنے گھروں کو جا رہے ہیں. ایک مرتبہ بچی کہتی بھیا ہم کب اپنے گھر کو جائیں گے. جناب عبداللہ گزرتے ہیں, ایک مرتبہ دیکھتے ہیں کچھ اسیران مظلوم ہیں جن کے چہروں سے شرافت کے اثار نمایاں ہیں. ایک مرتبہ گھر آئے, اور گھر آنے کے بعد کہا زوجہ تم ہمیشہ جمعرات کو کھانا پکا کر لے آتی ہو ان مظلوموں اور یسیروں یتیموں کو دینے کے لیے. آج میں نے ایسے مظلوم دیکھے ہیں, ایسے اسیر دیکھے ہیں, ایسے یتیم دیکھے, ایسی بیویاں ہیں کہ میں نے اتنے مقدس
اور بابرکت ابیلا نہیں دیکھا. ایک مرتبہ میں چاہتا ہی ہوں کہ آج جمعرات ہے, آج آپ جا کر ان کو کھانا کھلائیے. بی بی لے کے چلی, کھانا بڑھایا, خوشی میں چلی اس قید خانے کی طرف. سید سجاد کے پاس آئی, کہا شہزادے یہ کھانا قبول کرو, یہ میرا دستور یہ ہے کہ میں ہر جمعرات کو کھانا بنا کے مساکین و اسیروں یتیموں کو دیتی ہوں, مظلوموں کو دیتی. ایک مرتبہ کہا سید سجاد میں, ارے میں اسے قبول نہیں کروں گا, میرے قافلے کی سردار تو اندر بیٹھی تھی. ایک مرتبہ بی بی اندر چلی گئی, دیکھتی کیا ہے قافلے کی سردار جناب زینب کے آگے رکھتی رہا تھا. ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا ہم اس کھانے کو ہاتھ نہیں لگائیں گے جب تک یہ معلوم نہ ہو یہ کھانا حلال ہے یا حرام ہے. میں چاہتی ہوں تم بتاؤ مجھے کہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے. اب وہ بی بی بیان کر رہی ہے, عبداللہ کی زوجہ بیان کر رہی ہے, ارے میں کیا کہوں, بچپنا تھا میرا, میں اتنی بیمار ہو گئی تھی کہ کسی حکیم, مدینے کے حکیم کے پاس اس کا کوئی علاج نہیں تھا, میں شفا یاب نہیں ہو رہی تھی, میرا مرض شفا یابی کی طرف نہیں تھا. ایک مرتبہ کسی نے کہا تم جاؤ رسول کے پاس, ان کے گھر میں آج چھوٹا نوازا حسین پیدا ہوا ہے. ایک مرتبہ چلے بی بی کو لے کے ان کے والدین چلے, حسین کے رسول کی خدمت میں آئے کہ رسول نے کہا کہ بی بی تمہارا مرض شفا پا جائے گا, تم اپنا ہاتھ اس حسین کے جولے سے مس کر لو, ارے فطرت کو پر مل جائے اس جولے سے. بی بی شفا یاب ہو گئی. ہونے کے بعد کہتی ہے وہ دن ہو یا آج کا دن شہزادی, میں ہر جمعرات کو کھانا لے جاتی ہوں, اس لیے میں آپ کی لائی ہوں. جیسے ہی یہ سنا شہزادی زینب نے بے اختیار اپنے سر پہ ہاتھ مارا, کہنے لگی ارے جس حسین کا تو نام لے رہی ہے نا, ارے یہ اسی کا قافلہ ہے. آج شب چیلم ہے نا, آج شب چیلم ہے, 72 جانثار تھے, ہر امام ساتھ تھا. ہر امام جانتے ہو نا, ہر امام کا چیلم منایا کرو. کیا ممکن ہے مولا حسین کا چیلم مناتے ہو, ہر امام کا چیلم مناؤ, لیکن کیسے مناؤ؟ جب بھی کسی امام کا چیلم منایا گیا تو رشتہ دار تو ساتھ تھے نا. یہ مولا حسین ہے, کوئی نہیں تھا, اور کل قافلہ زندان شام. آخری جملہ, گفتگو تمام ہوئی, آخری جملہ. ایک مرتبہ وہ خطبات ہیں تاریخ میں مولا سید سجاد کے, وہ خطبات ہیں تاریخ میں جناب بی بی زینب کے, جن کے خطبات کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ علی کی بیٹی ویسے ہی ہے جیسے علی تھا. وہی خطبات, وہی شرافت آل محمد میں نے درمیان سے چھوڑ دیا. آخری جمعہ سنو, اب رہائی کا وقت آیا. ایک مرتبہ یزید نے بلایا کہ مجھ سے بہت خطا ہوئی. یزید کی بیوہ بھی تھی. ایک مرتبہ بیوہ نے کہا ارے میں خواب دیکھ رہی ہوں کہ بی بی ہے, سیاہ چادر میں آتی ہے اور کہتی ہے ارے میرے حسین نے تیرا کیا بھی, کیا میں آپ کو رہا کر رہا ہوں, میں آپ کو رہا کر رہا ہوں. رہائی ہوئی, تبرکات آنے شروع ہوئے, سر آنے شروع ہوئے. سب رشتہ داروں کے سروں میں ان کے رشتہ داروں کا سر, اون محمد کے سر جناب زینب کے پاس, عباس کا سر, علی اکبر کا سر ام رباب کے پاس, علی اصغر کا سر ام رباب کے پاس, ام لیلہ کے پاس علی اکبر کا سر. دو چھوٹے سر اون محمد کے رکھے ہوئے. ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا ارے میرے بھائی حسین, میں اپنے بیٹے پہ رہوں یا تیری مظلوم شہادت. تبرکات آنے شروع ہوئے. آخر میں ایک پھٹا ہوا کرتا آ گیا اور کہہ رہی ہے میری اماں اس کرتے کو سیدھی آتی تھی اور کہتی آتی تھی زینب جب حسین وقت عصر کے لیے آئے تو اسے یہ کرتا پہنا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. پروردگار پوری انسانیت کی ہدایت فرما. پروردگار آج کے ہمارے ملک پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما. دشمنوں کو ان کے ناپاک عزائم کے ساتھ نیز و نابود فرما.
ہمارے دلوں میں معرفت محمد و آل محمد کو بیدار رکھ. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ اللهم بحق محمد وعلي والفاطمة والحسن والحسين تب علي إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين اللهم وفقنا علم نافع ورزق واسع في كرامة الدنيا والآخرة إلى اليوم القيامة برحمتك يا أرحم الراحمين. بس يا حسين، بس يا حسين، بس يا حسين.